الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعلم الغيب إلا الله. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند قدوس نے جہاں اپنے حبیب امام الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خصوصیات و کمالات سے نوازا ہے. علوم کے جتنے درجات و کمالات تھے اور جو چیزیں نبوت کے شایان شان ہو سکتی تھی وہ سب اپنے حبیب کو عطا کر دی، اور جو چیزیں نبوت کے شایان شان اور لائق نہیں اللہ نے اسے آپ کو عطا نہیں کی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو علم ہے تو وہ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی ایسا علم آپ سے دور نہیں رکھا گیا جو آپ کے منصب نبوت کے لیے ضروری تھا، اور جو منصب نبوت اور شان نبوت کے شایان شان نہیں اللہ نے اسے آپ کو عطا نہیں کیا. شہر کا علم نہیں دیا گیا، جادو کہانت الغیب کا علم نہیں دیا گیا، کیونکہ یہ منصب نبوت کے خلاف ہے. قرآن اس کی تردید کرتا ہے: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. علماء دیوبند کا یہی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. آپ جمیع ما کان وما یکون کا علم نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ جمیع ما کان وما یکون کا علم رکھنا یہ صفت خداوندی ہے، اور صفت خداوندی میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. خواہ وہ نبی ہو یا ولی، کتب ہو یا ابدال، امام ہو یا مقتدی، مجدد ہو یا محدث، کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اور نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو یہ حق ہے کہ وہ صفت خداوندی میں کسی نبی یا ولی کو شریک ٹھہرائے. لیکن جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایک ایسی جماعت و تنظیم نظر آتی ہے جو اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتی ہے، وہ اس گناہ عظیم میں مبتلا نظر آتی ہے. وہ صفت باری تعالیٰ کو ذات نبی میں ثابت کرتی ہے، جس کو دنیا رضا خانت و بریلیت کے نام سے جانتی ہے. میرے عزیز دوستو، اس جماعت اور فتنہ بریلیت کا بانی مبانی مولوی احمد رضا خان بریلوی ہاتھ میں قلم لیتا ہے، اپنی زبان کھولتا ہے، قلم سے لکھتا ہے، اور زبان سے بکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، اور جب یہ ما کان وما یکون کا علم آپ کو حاصل ہے. احمد رضا خان نے ذرا بھی نہ سوچا کہ اس کے لکھنے اور کہنے میں کہیں تو صفت باری تعالیٰ میں شرکت لازم آئے گی. وہ قرآن کی صریح آیتوں کے خلاف ہوگا، حدیث رسول کے خلاف ہوگا، خلفاء راشدین و صحابہ کے عقائد کے خلاف ہوگا، جمہور محدثین اور مفسرین کے خلاف ہوگا، ائمہ اربعہ کے خلاف ہوگا. کیونکہ جب ہم قرآن سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان وما یکون اور کائنات کے ذرے ذرے کا علم حاصل ہے یا نہیں، تو قرآن صاف اعلان کر دیتا ہے: لا یعلم الغیب الا اللہ. غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا رضا خانیت سے کہ بتاؤ تو ذرا صحیح، قیامت کا علم، بارش کا علم، رحم مادر میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی اس کا علم، کل کیا کمائے گا، کہاں مرے گا، ان تمام چیزوں کا علم جمیع ما کان وما یکون میں داخل ہے یا نہیں، کائنات کے ذرے ذرے میں داخل ہے یا نہیں. اور اگر ہے تو بتاؤ تو ذرا صحیح قرآن تفسیر کیوں کر رہا ہے، اور اگر نہیں ہے تو تمہارا عقیدہ دو جہاں کے سردار کے لیے جمیع ما کان وما یکون کا علم رکھنا اور عالم الغیب کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے. معلوم ہوا تمہارا دعویٰ باطل، تمہاری فکر باطل، تمہاری تحریر باطل، تمہاری تقریر باطل، کیونکہ تمہارے عقیدے کی تردید قرآن کر رہا ہے. تم قرآن کھولتے جاؤ، تمہارے عقیدے باطل ہوتے جائیں گے. کھولو قرآن حکیم پارہ 9 سورہ اعراف کے جہانوں کا پروردگار بے کسوں کے سہارے کی زبان سے اعلان کرواتا ہے: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے بھلے اور برے کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی بات جانا کرتا تو بہت سے خیر حاصل کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو صرف ڈرانے اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں. پوچھئے ذرا رضا خان اللہ سے کہ حسنین کے نانا کی زبان کیا کہہ رہی ہے. تم زیادہ نبی کی ذات سے واقف ہو یا نبی زیادہ واقف ہے؟
ہم تو چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ پورا قرآن دیکھ ڈالو، احادیث چھان ڈالو، نبی کی زندگانی کا مطالعہ کر لو، ائمہ مفسرین کی تفسیر دیکھ ڈالو اور ثابت کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے۔ کہیں قرآن کے لفظ دکھاؤ کہ اللہ نے صراحتاً فرمایا ہو انت عالم الغیب، کہیں حدیث میں لفظ دکھاؤ کہ حضور نے فرمایا ہو انا عالم الغیب، کہیں نہیں دکھا سکتے۔ لہذا ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے ساتھ، احادیث ہمارے ساتھ، صحابہ ہمارے ساتھ، اجماع ہمارے ساتھ۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔